السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد پنجم کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے برائے احسان ثواب مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی و فاطمہ مت القدر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت از جملہ آفات و بلیات سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری۔ سورہ ابراہیم کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 40 سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری یہ التجا ضرور قبول فرمائیے۔ اے میرے رب، مجھے نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے پابندی سے نماز ادا کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ضمیر منصوب پر معطوف ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی وجعل بعض ذریتی من یقیمون الصلاۃ، اور میری بعض اولاد کو بھی بنا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی میری اولاد میں سے بعض کو ایسا بنا دے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والے ہوں۔ من تبعیض کا یہاں ذکر فرمایا، ومن ذریتی کہا، میری بعض اولاد کو، پوری اولاد نہیں کہا۔ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ آپ کی اولاد میں بعض کافر بھی ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا مقتدا، امام، پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی، قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا، یعنی میرا عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا، یعنی یہ جو مقتدا کا جو مرحلہ ہے، خلافت وغیرہ، جو ظالم ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی کافر اس منصب پر نہیں فائز ہو سکتا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرمائیے، یا یہ معنی ہے کہ میری عبادت قبول فرمائیے۔ بزین دعائی، یعنی یا کے اس بات کے ساتھ وقفاً اور وصلاً پڑھا ہے، یہاں ٹھہرنے کی صورت میں بھی یا کو ثابت کر کے پڑھا ہے، ربنا وتقبل دعائی، اور وصلاً ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی یا کو ثابت رکھا ہے۔ ورش اور ابو عمرو نے صرف وصل میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یا کے ساتھ پڑھا ہے، یا کو ثابت کیا ہے، اور باقی قراء، باقی قاریوں نے دونوں حالتوں میں حذف کیا ہے، یعنی باقی قاری دونوں حالتوں میں چاہے ملا کر پڑھیں یا وہاں وقف کریں، ہر دو صورت میں بغیر یا کے پڑھا ہے۔ امام ترمذی حضرت انس سے، امام احمد اور امام بخاری نے الادب المفرد میں اصحاب سنن اربعہ، یعنی سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے حضرت نعمان بن بشیر سے، اور ابو یعلا نے حضرت برا بن عازب، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الدعاء، جلد 2 صفحہ 173۔ ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الدعاء، جلد 2 صفحہ 173۔ یہ تھی آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ آیت نمبر 41 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو، اور سب مؤمنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے، اور آزر وہ آپ کا چچا تھا، آزر آپ کے والد نہیں چچا تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں تحقیق کے ساتھ لکھا ہے۔
آزر کے توہم کو دور کرنے کے لیے والدیہ فرمایا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، والد کا اطلاق حقیقی والد پر ہوتا ہے، چچا پر نہیں، تو کہیں آزر کو آپ کا والد نہ سمجھیں لوگ، اس وہم کو دور کرنے کے لیے ربنا اغفر لی ولی والدیہ آپ نے کہا، یعنی میرے حقیقی والدین، اور یہاں ابویہ نہیں کہا کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اب اور والد، اب کا اطلاق چچا پر مجازن ہوتا رہتا ہے، عربی زبان میں چچا کو بھی اب کہتے ہیں، والد کو بھی اب کہتے ہیں، الف با اب، ابن والد کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور چچا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن والد کا لفظ صرف حقیقی والد کے لیے ہی ہوتا ہے، اور آزر کے باپ ہونے کی تقدیر پر، یعنی اگر مان لیا جائے کہ آزر ہی آپ کے والد تھے اس صورت میں، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا بھی ہے، تو سورہ توبہ میں اس مغفرت طلب کرنے کا عذر خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہ مغفرت آپ نے اگر آزر کو آپ کے والد مانا جائے جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے، تو وہاں مغفرت کا جو عذر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک قرابت داروں کے لیے مغفرت طلب کریں، پھر اس کے بعد کہا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے ان سے کیا تھا، ساستغفر لک ربی کہا تھا سورہ مریم میں کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، تو اس وعدے کی وجہ سے آپ نے ان کے لیے استغفار کیا تھا، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا کہ ان کے لیے یہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی جب ظاہر ہو گیا کہ آزر اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے یعنی حضرت ابراہیم نے ان سے براءت کا اظہار کیا، آزر سے آپ نے اپنی براءت کا اظہار کیا۔ یہاں یقوم و بمعنی یثبت یا یبدو یا یظہر ہے، جس دن حساب کھڑا ہوگا، قائم ہوگا، اور یہ القیام علی الرجل سے مشتق ہے، جیسے کہا جاتا ہے قامت الحرب علی ساق، جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہوئی، مطلب جنگ شروع ہو گئی، تو یہاں پر یوم یقوم الحساب، یوم یظہر الحساب، جس دن حساب ظاہر ہوگا، مراد قیامت کا دن ہے، یا حساب ثابت ہوگا، یا یہ معنی کہ جس دن اہل حساب، جس دن حساب کتاب دینے والے اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، یعنی مضاف کو حذف کیا گیا، یقوم الحساب کہہ کر یوم یقوم اہل الحساب یہ مطلب ہے، اور مجازن فعل کو مضاف الیہ کی طرف منسوب کیا گیا، جیسا کہ اس ارشاد میں مضاف کو حذف کیا گیا۔ واسأل القریہ، گاؤں سے پوچھو، اصل میں یہ واسأل اہل القریہ ہے، گاؤں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے، یہاں پر ایک مضاف محذوف ہے، واسأل اہل القریہ، گاؤں والوں سے پوچھیے، یہ بلاغت میں مجاز مرسل کہا جاتا ہے اس کو، جس میں کوئی ایک لفظ حذف کر دیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مراد یوم یقوم الناس للحساب ہے، یعنی اے ہمارے پروردگار تو میری اور میرے والدین اور اہل ایمان کی مغفرت فرما اس دن جس دن لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی جس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کتاب دینے کے لیے اٹھیں گے، یعنی جس دن لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن مفہوم کے واضح ہونے کی وجہ سے صرف حساب کا ذکر کیا گیا، یہ چیز جو اہل ذوق ہیں، عربی زبان کا ذوق رکھتے ہیں یا اہل عرب ہیں، ان کے پاس اس طرح کی چیزیں وہ محذوفات کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 41 کی تفسیر، آیت نمبر 42 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور تم یہ مت خیال کرو، ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان کرتوتوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، وہ تو صرف انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جبکہ مارے خوف کے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں، جس دن خوف اور دہشت کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ غفلت کا معنی امور کی حقیقت پر مطلع نہ ہونا ہے، غافل کے معنی، غفلت کے معنی کسی بھی چیز کی حقیقت سے ناواقف ہونا۔ اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس سے مراد آپ کو اپنے معاملے پر ثابت قدم رکھنا ہے، یعنی خطاب آپ سے ہے لیکن مراد امت ہے،
یا پھر مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے اب تک اللہ کو غافل نہیں سمجھے، آئندہ بھی مت سمجھے، ثابت قدمی مراد ہے۔ جیسے فذکر کہا جاتا ہے کہ آپ نصیحت کیجیے، حالانکہ آپ واعظ و نصیحت اور دعوت و ارشاد کا فریضہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس پر آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے، آگے بھی تبلیغ کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال و افعال سے باخبر ہے، اس پر کوئی چیز مخفی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ یقیناً قلیل و کثیر پر سزا دینے والا ہے، چاہے عمل معمولی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر عمل پر وہ جزا اور سزا دینے والا ہے۔ یا یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جو صفات الہی سے جاہل ناواقف ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی غفلت کا سوچتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جو ایسا سوچتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے مخاطب تو اللہ کو غافل نہ سمجھ ظالموں کے کرتوتوں سے، یا کفار کو ڈھیل دینے کی وجہ سے کہیں بدگمانی کا جو شکار ہے اس سے خطاب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہر مظلوم اور ستم رسیدہ کے اطمینان و تسلی کے لیے اور ظالموں کو تنبیہ اور دھمکی دینے کے لیے ہے۔ اس آیت میں مظلوم اور ستم رسیدہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مظلوم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ ظالم کے عمل سے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے، مطلع ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، اور ظالموں کو اس میں دھمکی ہے، وارننگ ہے۔ وہ تو صرف انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ، ظالم ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور ان کے عذاب کو مؤخر کر رہا ہے، پوسٹ پون کر رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن خوف کے مارے، دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے آنکھیں بلند اور اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی، یعنی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، حیرت اور پریشانی کے عالم میں جمی ہوئی رہیں گی خوف زدہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ تھی آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ آیت نمبر 43 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، کفار مشرک، ان کی پلکیں نہیں جھپکتی ہوں گی اور ان کے دل دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے، یعنی جلدی جلدی دوڑے جا رہے ہوں گے، دائیں بائیں بالکل متوجہ نہ ہوں گے۔ خوف کا یہ عالم ہوگا، دہشت اور وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ تیزی سے میدان حشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ بالکل توجہ نہیں دیں گے اور اپنے قدموں کی جگہ کو بھی نہیں پہچانیں گے، خوف کے عالم میں بھاگتے رہیں گے۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ بلانے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ ایک قیامت کے دن ایک ندا دینے والا بلانے والا بلائے گا تو جس طرف سے آواز آئے گی اس طرف وہ بھاگیں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 42۔ مجاہد فرماتے ہیں وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی نظر جما کر دیکھیں گے، نظر ان کی پلک جھپکے گی نہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 42۔ قاموس میں ہے ہطع ہطوعا اسرع مقبلا خائفا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مہطعین کے معنی ہے مسرعین مقبلین خائفین، یعنی ترساں و لرزاں، بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جانا، اس کو عربی زبان میں ہطوع کہتے ہیں۔ مہطعین خوف زدہ ہوتے ہوئے، لرزتے ہوئے، تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے، جہاں سے ان کو آواز دی جا رہی ہے اس طرف وہ بھاگیں گے۔ یہ اس کا معنی ہے کسی چیز کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہنا کہ اس سے نظر بالکل نہ ہٹے۔ مہطع وہ شخص جو ذلت و رسوائی کے وقت اوپر نہیں دیکھتا، یعنی جو ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جو اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، یا وہ شخص جو خاموشی سے اس شخص کی طرف چل رہا ہو جس نے اسے آواز دی ہے، پکارا ہے۔ قطیبی فرماتے ہیں المقنع مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، مقنع وہ شخص جو اپنا سر اٹھائے ہوئے ہو اور صرف سامنے کی طرف متوجہ ہو، دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 42۔ حسن فرماتے ہیں قیامت کے روز لوگوں کے چہرے آسمان کی طرف ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے،
حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 42. یعنی ان کی نظریں ان کی طرف لوٹیں گی ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، بلکہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی اور جھپکتی بھی نہ ہوں گی، پلک جھپک بھی نہیں سکیں گے، صرف ٹک ٹکی باندھ کر وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور ان کے دل دہشت سے خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے، یعنی دل اپنی جگہ پر نہ ہوں گے۔ ہوا کا مطلب خلا ہے، یعنی ان کے دل دہشت و حیرت کی وجہ سے سوچ اور سمجھ سے خالی ہوں گے، کچھ سجھائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ احمق کے بارے میں کہا جاتا ہے، بے وقوف کے بارے میں، قلبہ ہوا، اس کا دل خالی ہے، یعنی اس میں نہ کوئی رائے ہے اور نہ کوئی قوت فیصلہ، قوت ارادی بھی نہیں ہے، کوئی رائے مشورہ بھی نہیں ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں ان کے دل ان کے سینوں سے نکل جائیں گے، اپنی جگہ سے نکل کر ان کے گلوں میں آ کر اٹک جائیں گے، نہ ان کے منہوں سے باہر آئیں گے اور نہ ہی وہ دل اپنی جگہ پر واپس جائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا کا مطلب یہ ہے، الافئدۃ ہوا، وافئدتہم ہوا کا مطلب ہے ان میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے دل بالکل خالی ہوں گے۔ اسی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان کو خالی ہونے کی وجہ سے ہوا کہا جاتا ہے، خلا، فضا جو ہے اس کو، آسمان اور زمین کے درمیان کچھ نہیں ہے، اس جگہ کو عربی زبان میں ہوا کہا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے وافئدتہم ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل ادھر ادھر ان کے جوفوں میں، ان کے دل، ان کے پیٹوں میں حرکت کر رہے ہوں گے، ان کے استقرار و سکون کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، یعنی دل اپنی جگہ پر نہ ہوں گے، الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے، حیرت اور خوف کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 163. امام بغوی فرماتے ہیں وَأَفْئِدَتُهُمْ، حقیقی معنی یہ ہے کہ دل اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، وہ ہیبت ناک و خوفناک منظر دیکھ کر دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ہل جائیں گے، اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی، اور یہ سب کچھ اس دن کی ہولناکی وحشت دہشت کی وجہ سے ہوگا، یعنی ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ سورج سر سے ایک بالشت اوپر ہوگا اور افراتفری کا ماحول ہوگا، لوگ آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 387. یہ تھی آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ آیت نمبر 44 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب، تو بول اٹھیں گے ظالم، کہہ اٹھیں گے اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے، تھوڑی دیر کے لیے، ایک قریبی مدت تک کے لیے ہم کو موقع دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اے کافرو، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اے کافرو، کیا تم قسم نہیں اٹھایا کرتے تھے، قسم نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، تم کو زوال نہیں ہے، تم کو ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرائیے لوگوں کو، آگاہ کیجیے، یعنی قیامت کے دن سے یا موت کے دن سے خوف زدہ کیجیے، ڈرائیے، کیونکہ ان کے عذاب کے دنوں میں سے سب سے پہلا دن موت کا دن ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی موت آئے گی تو وہاں سے، جیسا کہ غالباً حدیث میں بھی ہے کہ جس کی موت واقع ہو جائے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ موت کیا ہے؟ قیامت صغریٰ ہے۔ تو عذاب کے دنوں میں سے سب سے پہلا دن موت کا دن ہے، یا یہ معنی کہ جس دن ان پر جلد عذاب آئے گا دنیا میں ایصال کرنے کی وجہ سے، یعنی دنیا میں ان کے عذاب کا جلدی مطالبہ کرنے کی وجہ سے جس دن ان پر عذاب آئے گا اس عذاب کے دن سے ان کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے۔ شرک اور تکذیب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے اور انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کہیں گے، ظالم سے مراد جنہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، مشرک کیا کہیں گے؟ ہمیں دنیا میں مہلت دے، ہمیں موقع دے، ڈھیل دے، یا یہ معنی کہ ہمارے عذاب کو مؤخر فرما، ملتوی فرما، اس کو پوسٹ پون کر دے اور ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ بھیج دے تھوڑی مقدار زمانہ کے لیے، اور ہمیں اتنی مقدار مہلت دے دے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغام رشد و ہدایت کو قبول کر لیں، ایک بار موقع دے دے، ہم پھر سدھر جائیں گے۔ لیکن
اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، نجب دعوتک وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یہ فعل امر کا جواب ہے، اخرنا یہ فعل امر ہے، یہ اس کا جواب ہے، جواب امر مجزوم ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ کافر کہے گا کہ اگر تو مجھ کو ایک قریبی مدت تک مہلت دے کہ تاکہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ انہی جواب ملے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کیا تم دنیا میں اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے؟ یہ قسم کا جواب ہے، مطابقت کی وجہ سے خطاب کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں مطابقت کیا ہے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ان کو خطاب کیا گیا، اس لیے مخاطب کا صیغہ اولم تکونوا اقسمتم استعمال کیا گیا۔ معنی یہ ہے کہ تم دنیا میں باقی رہو گے، موت سے تم دوچار نہ ہوگے، یعنی تم کو موت نہیں آئے گی، تم نے یہ کہا تھا۔ شاید انہوں نے غرور اور تکبر کی بنا پر قسمیں اٹھائی تھی، غرور اور تکبر اس قدر ان میں غالب آ گیا تھا کہ وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم کو دنیا میں ہی رہنا بسنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے، یا ان کی دلالت حال کی حکایت کے لیے ان کی قسموں کا ذکر کیا۔ یعنی وہ زبان سے تو نہیں کہتے تھے، لیکن ان کی حالت اور کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ انکار پر، تکذیب پر، انبیاء کو جھٹلانے پر ایسے ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں جیسے ان کو یہ دنیا چھوڑ کر کہیں جانا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رکھا تھا اور بڑی دور کی امنگیں رکھتے تھے، بہت بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں انہوں نے باندھ کر رکھی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے قسمیں اٹھائی، قسمیں کھائیں کہ وہ دار آخرت کی طرف منتقل نہ ہوں گے، یا یہ کہ جب وہ مریں گے تو اس حالت سے پھر دوبارہ زندہ نہ ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، بڑی شدت سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ایک بار مر جاتا ہے، جیسا کہ کافر بار بار کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یعنی جو کچھ بھی ہے دنیاوی زندگی ہے، ہم جئیں گے مریں گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، یہ کہا کرتے تھے۔ تو اس حساب سے یہ کہا گیا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ یہ تھی آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ آیت نمبر 45 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم آباد تھے ان لوگوں کے متروکہ چھوڑے ہوئے گھروں میں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات تم پر خوب واضح ہو چکی تھی کہ کیسا برتاؤ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹھا دیا، تم اچھی طرح جانتے ہو، اور ہم نے بھی بیان کی تھی تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے مکانوں کے کھنڈرات کے مشاہدے، ان کے مکانات جو کھنڈرات میں بدل چکے ہیں، غیر آباد ہو چکے ہیں، اس کو دیکھ چکے ہو تم، ان کے مکانوں کے کھنڈرات کے مشاہدے اور تواتر کے ساتھ مسلسل ان کی تباہی کی خبروں کی وجہ سے تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ تبینہ کا فاعل مضمر چھپا ہوا ہے جس پر موجودہ کلام دلالت کر رہا ہے، یعنی وَتَبَيَّنَ لَكُمْ حَالُهُمْ، یعنی تمہارے لیے ان کی ناگفتہ بھی حالت، ناقابل بیان حالت ظاہر ہو چکی ہے۔ کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ کیفا کا نسب فعلنا کی وجہ سے ہے، ہم نے تمہارے لیے ان کے احوال بیان کیے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یعنی ہم نے تمہیں ان رسولوں کی پاکیزہ زبانوں کے ذریعے بتایا جنہیں معجزات کی تائید حاصل تھی کہ تم کفر پر ہو اور عذاب کے مستحق ہو، یا یہ معنی کہ ہم نے بیان کر دیا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا، اور پھر جو ان کے ساتھ ہم نے سلوک کیا تھا وہ حالات و واقعات تو ضرب الامثال کی طرح ہے، یا یہ معنی کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن میں مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ آیت نمبر 46 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقد مکروا مکرهم عند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال، اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، مکر و فریب کیا
اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان چالوں کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے تھے۔ یعنی کفار مکہ نے، مکے کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فریب کاری کی، مکر و فریب کیا، سازشوں کا جال بنا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے یا مکے سے نکالنے یا شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں وعند اللہ مکرہم میں ہم ضمیر کا مرجع وہی لوگ ہیں جو مکرو کی ضمیر کا مرجع ہے، یعنی انہوں نے اپنی تدبیر کی، اپنی خفیہ تدبیر کی، اپنی سازش کی، جبکہ ان کی سازش کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا۔ جو مطلب یہ کہ انہوں نے ابطال حق کو باطل کرنے اور باطل کو ثابت کرنے کی خاطر پوری کوشش سے مکر و فریب کیا، پورا زور لگا دیا۔ اس معنی کے اعتبار سے اس کا ماقبل کلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور میرے نزدیک حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، اور میرے نزدیک یہ جملہ سکن تم پر اس کا عطف ہے، وقد مکرو وہ حرف عطف ہے، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ وسکن تم پر اس کا عطف ہے، اور مکرہم کی ضمیر مجرور موصول کی طرف راجع ہے۔ وعند اللہ مکرہم، یہ ہم ضمیر اس کی طرف موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مراد سابقہ کفار ہی ہیں جنہوں نے ظالموں کے گھروں میں سکونت اختیار کی ہے، وہی لوگ مراد ہیں۔ اور مکرو کی ضمیر مرفوع کا مرجع الناس ہے۔ وقد مکرو سے مراد لوگوں نے سازشوں کا جال بنا، سازش کی، یعنی اس امت کے کفار، اس امت کے کافر، اور اس کلام میں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے۔ وسکن تم اوپر خطاب کا صیغہ استعمال کیا گیا، حاضر جمع مذکر حاضر کا، کہ تم رہائش پذیر ہوئے، تم سکونت اختیار کیے۔ پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سازش کی۔ یہ ایک عربی زبان کا، ایک بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ وہاں کبھی خطاب غائب کا صیغہ لاتے، کبھی پھر خطاب کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تم اپنے پیش رو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے مکانوں میں آباد رہے، اور خوب واضح ہو گیا تمہارے لیے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اور تم نے ان گزرے ہوئے لوگوں کے مکر کی طرح ان کی طرح سازش کی، ان کی طرح مکر کیا۔ یعنی سابقہ کفار اور مشرک انبیاء کو جھٹلائے، تکذیب کیے، دعوت کو قبول نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ وعند اللہ مکروہم کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی اس کی بارگاہ میں ان کا یہ فعل شنیع، یہ برا عمل لکھا ہوا ہے، وہ ضرور انہیں اس کی سزا دے گا۔ یا یہ معنی کہ اس کے پاس ان کے مکر کو مٹانے، ان کی سازش کے جال کو توڑنے اور انہیں اپنے مکر کی جزا دینے کے لیے خوب تدبیر ہے، اور اسے ضرور وہ بروئے کار لائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی خفیہ تدبیر ہے، غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دے گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور ان کی تدبیر کو، ان کی سازش کے جال کو ختم کر دے گا۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ، کانا کے بجائے کادا پڑھا ان دونوں حضرات نے، وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ یعنی دال کے ساتھ پڑھا ہے، اور عام قرات نون کے ساتھ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں، ایسی خطرناک سازشوں کا جال انہوں نے بنا تھا کفار مکہ نے، کہ ان سے پہاڑ بھی جو مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، زمین کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ کسائی اور ابن جریج نے تاکید کے لیے لام کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی ان کی سازش، ان کا مکر و فریب اس درجے کا تھا کہ اس کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ اور مضارع کو مرفوع پڑھا ہے، یعنی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اس بنا پر کہ ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے، وَإِنْ یہ ان مثقلہ ہے، وَإِنَّهُ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور لام یہ اس میں فرق کرنے کے لیے ہے، ان مخففہ ہے یا مثقلہ، تشدید والا ہے یا بغیر تشدید والا، اس میں فرق کرنے کے لیے یہ لام لَتَزُولُ پر جو لام ہے وہ لام لایا گیا، لام فاصلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا مکر یعنی شرک بڑا سخت ہے، جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں، جیسے ارشاد ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، پہاڑ گریں گے لرزتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ کفار قریش، کفار مکہ ایسی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا نعوذ باللہ من ذالک بیٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے اولاد کی نسبت کی، جس کی وجہ سے پہاڑ بھی لرز گئے اس قول کو سن کر۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حکایت ہے
کہ یہ آیت کریمہ اس جابر نمرود کے بارے میں نازل ہوئی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ جھگڑا کیا تھا۔ اس کا قصہ اس طرح ہے کہ اس نے کہا ابراہیم جو کچھ کہتے ہیں اگر یہ حق ہے، سچ ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا یہاں تک کہ میں آسمان پر چڑھ کر معلوم کر لوں کہ آسمان میں کیا ہے۔ اس نے آسمان پر چڑھنے کی مہم سر کرنے کے لیے، مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 4 گدھ کے بچے پکڑے، پھر ان کو پالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ گدھ جو آسمان میں جو اڑتا ہے پرندہ، وہ جوان ہو گئے۔ پھر اس نے ایک تابوت، ایک صندوق بنوایا جس کا ایک دروازہ اوپر اور ایک نیچے بنوایا، 2 دروازے بنوایا صندوق کے، ایک اوپر ایک نیچے۔ نمرود ایک اور شخص کے ساتھ مل کر اس تابوت میں، صندوق میں بیٹھ گیا اور تابوت صندوق کے کناروں پر لمبی لمبی لکڑیاں باندھ دی اور اس کے اوپر گوشت لٹکا دیا۔ پھر تابوت صندوق کو گدھوں کے پاؤں سے باندھا اور انہیں چھوڑ دیا۔ گدھ ہوا میں، فضا میں اڑنا شروع ہو گئے اور گوشت کے لالچ میں بہت اوپر اڑ گئے، حتیٰ کہ اڑتے اڑتے ان کو ایک دن گزر گیا۔ مسلسل ایک دن فضا میں اڑتے رہے اور وہ ہوا میں بہت دور چلے گئے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا اوپر والا دروازہ کھول کر دیکھو کیا آسمان قریب ہے؟ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کہا آسمان بالکل اسی طرح بلندی پر ہے جس طرح ہم نیچے سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا نیچے والا دروازہ کھولو، زمین کو دیکھو وہ کیسی نظر آ رہی ہے۔ تو اس نے نیچے والا دروازہ کھول کر دیکھا اور کہا مجھے تو زمین گہرائی کی مثل اور پہاڑ دھوئیں کی مانند نظر آ رہے ہیں، بس بالکل گہرائی دکھائی دے رہی ہے، زمین تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہے اور پہاڑ بھی بس دھواں معلوم ہو رہے ہیں، اتنی اوپر ہم پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے دن بھی گدھ اڑتے رہے، وہ 4 گدھ اڑتے رہے، بہت بلندی پر پہنچ گئے حتیٰ کہ ان کی اڑان میں ہوا حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی۔ نمرود نے پھر اپنے ساتھی سے کہا دونوں دروازے کھول دو۔ اس نے اوپر والا دروازہ کھولا تو آسمان بالکل اپنی ہیئت پر بلند نظر آ رہا تھا، جوں کا تو بہت بلندی پر نظر آ رہا تھا۔ نیچے والا دروازہ کھولا تو زمین بالکل سیاہ، کالی اور تاریک، اندھیری نظر آ رہی تھی۔ ایک غیبی آواز آئی، غیب سے ایک آواز آئی، اے سرکش کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 388 تا 59۔ اکرمہ فرماتے ہیں نمرود کے ساتھ تابوت میں صندوق میں غلام تھا جس نے قوس کمان اٹھائی ہوئی تھی، اس نے تیر پھینکا تو تیر ایک مچھلی کے خون سے آلودہ ہو کر، یعنی اس تیر کو ایک مچھلی کا خون لگا، مچھلی کے خون سے آلودہ ہو کر تیر وہ واپس آئی جس نے اپنے آپ کو سمندر سے ہوا میں پھینکا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 359۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ ایک پرندے کو لگ کر واپس آیا تھا۔ کون؟ نمرود، یعنی وہ تیر ایک پرندے کو لگ کر واپس آیا تھا۔ اس نے کہا میں نے آسمان کے خدا کا نعوذ باللہ من ذالک کام تمام کر دیا ہے، یہ خام خیالی میں وہ چلا گیا۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا تابوت صندوق کی لکڑیاں کھول دے اور گوشت کو نیچے کر دے۔ بس اس نے حکم بجا لایا، گدھ تابوت سمیت، یعنی وہ جب دونوں دروازے کھولے گئے تو گدھ صندوق کے ساتھ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ پہاڑوں نے تابوت اور گدھوں کے گرنے کی آواز سنی تو وہ لرز اٹھے، گھبرا گئے اور یہ گمان کیا کہ آسمان میں کوئی عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قریب تھا کہ وہ اس دہشت کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ اسی کی طرف یہ ارشاد وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اشارہ کرتا ہے۔ یہ قصہ ایسا ہے جس کی نہ عقل تصدیق کرتی ہے اور نہ کوئی نقل ثابت ہے جو معتمد علیہ ہو، یعنی یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی، قبول نہیں کرتی، اور نقل سے یعنی قرآن اور حدیث سے بھی یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو نمرود کا یہ جو صندوق کا واقعہ بیان کیا گیا یہ ناقابل قبول ہے۔ جمہور علماء نے لام مکسورہ اور مضارع منصوب پڑھا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کفار قریش، کفار مکہ کی سازش ایسی خطرناک سازش تھی کہ اس سازش کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔ ان کا لفظ اس صورت میں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ میں ان کا لفظ اس صورت میں نفی والا ہوگا اور لام جحود ہوگا، یعنی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ جو نفی کی تاکید کے لیے ہوگا، جیسے اس ارشاد میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار قریش کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے درمیان
جلوہ گر ہیں، یعنی آپ کے وجود باجود کی برکت سے وہ عذاب سے محفوظ ہیں۔ یا ان کا لفظ مخففہ من المتقلہ ہے، یہ وَإِن كَانَ مَكْرُوهُمْ اصل میں وَإِنَّهُ كَانَ مَكْرُوهُمْ تھا، اور لام لام کئی ہے، وَإِن كَانَ مَكْرُوهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور کانا تامہ ہے۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اللہ کی آیات اور شریعتوں کی مثال ہے۔ جبال، اچھا جبال سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اللہ کی آیات اور شریعت مثال اس سے مراد ہیں، جبال سے مراد۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان کا مکر، ان کی سازش پہاڑوں کو زائل کرنے والی نہیں ہے، اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دینے والی نہیں ہے، اور دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ انہوں نے سازش کی، مکر کیا، اور ان کا مکر ثابت رہا، ان کی سازش ثابت رہی تاکہ وہ اس چیز کو ہٹا دیں، زائل کر دیں جو پہاڑوں کی طرح ثابت اور متمکن اپنی جگہ جمی ہوئی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر، آپ کا حکم، آیات الہیہ اور اللہ تعالیٰ کے شرائط، ان چیزوں کو یہ لوگ اپنی جگہ سے متزلزل کرنا چاہتے تھے، یہ محال ہے۔ یہ حضرت حسن فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا مکر، ان کی سازش پہاڑوں کے زوال سے بہت زیادہ کمزور تھی، یعنی ان کی سازش ایسی کمزور تھی کہ پہاڑ زائل ہونا، اپنی جگہ سے ہلنا ہٹنا یہ ایک محال امر ہے، تو ان کی تدبیر، ان کی سازش بھی ایسی ہی تھی۔ زائل یعنی ہٹنا، ختم ہونا۔ انہوں نے سازش کی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو نعوذ باللہ من ذلک قید کر دیں، یا آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو مکے کے باہر کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ اور آپ کا حامی اور مددگار تھا، اس لیے وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 388۔ یہ تھی آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 47 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔